محترم احبہ، رکوع اور سجدہ کے لائق فقط اللہ جل وعلا کی ذات ہے۔ لوگوں سے ملاقات کے دوران جھکنا یا سجدہ کرنا یہ ناجائز ہے۔ اگر یہ عبادت کی نیت سے ہو تو شرک ہے، اور تعظیم کی نیت سے ہو تو ماضی کی شریعتوں میں جائز تھا، اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ جب بھی کسی سے مصافحہ کریں یا سلام کریں تو سیدھے کھڑے ہو کر مصافحہ کریں، وہ اگرچہ آپ کے بزرگ ہوں یا استاد ہوں یا والدین ہوں، کیونکہ رکوع اللہ جل وعلا کی بارگاہ کے ساتھ خاص ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو اپنے والدین یا استاد کی عبادت کی نیت سے نہیں جھک رہے، ہم تو احترام اور تعظیماً جھک رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ہماری شریعت میں یہی گناہ کبیرہ ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادب و تعظیم کی خاطر عزت دینے کے لیے کسی سے جھک کر ملنا حرام ہے، اور اگر کوئی مخلوق کے سامنے عبادت کی نیت سے جھکے تو اس کا یہ عمل شرک ہوگا۔ اب رکوع کیا ہوتا ہے؟ شریعت مطہرہ میں رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان صرف اتنا جھکے کہ ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، جیسا کہ الدر المختار اور دیگر فقہ کی کتابوں میں اس کی وضاحت ہے۔ یعنی رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان صرف اتنا جھکے کہ ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور مکمل رکوع، کامل رکوع یہ ہے کہ پیٹھ بالکل سیدھی ہو جائے۔ اب جب ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی ملتے ہوئے جھکنا حرام ہے اگرچہ ادب و تعظیم کی نیت سے ہو، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پورا رکوع تو نہیں کرتے بھائی، ہماری پیٹھ بالکل سیدھی نہیں ہوتی۔ تو اس مسئلہ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی کامل رکوع نہیں بھی کرتا، صرف اتنا جھکتا ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اللہ کی مخلوق کے سامنے اتنا جھکنا بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ میں اسی کو رکوع کہتے ہیں۔ اگرچہ تعظیم کی نیت سے اور اگر عبادت کی نیت سے تو شرک ہے۔ ہاں، اگر اس حد سے بھی کم جھکتا ہے تو اس کا وہ جھکنا مکروہ ہے۔ اور یہاں اس بات کی وضاحت بھی کر دوں کہ بتوں کے آگے تعظیم کی نیت سے جھکنا بھی کفر ہے، کیونکہ یہ شعار کفر میں سے ہے، تعظیم بت کفر ہے۔ اگر کوئی کفار کے معبود کسی بت کے آگے عبادت سے نہیں تعظیم کی نیت سے جھکتا ہے تو وہ شرک تو نہیں کر رہا لیکن کفر کر رہا ہے۔ شرک خاص ہے، کفر عام ہے۔ ہر مشرک کافر ہوتا ہے لیکن ہر کافر مشرک نہیں ہوتا۔ ہاں، دونوں اسلام سے خارج ہیں۔ اچھا، یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ حکم فقط جھکنے کے حوالے سے ہے، سجدے کے حوالے سے، کیونکہ رکوع صرف اللہ جل وعلا کی ذات کے لیے خاص ہے۔ یہ حکم ہاتھ چومنے کے لیے نہیں ہے۔ اپنے والدین، اساتذہ اور شیوخ کے ہاتھ چومنے کے لیے جھکنا جائز ہے بلکہ مستحب ہے، کیونکہ اب آپ فقط تعظیماً جھک نہیں رہے، اب آپ کی نیت ہاتھوں کو چوم کر تعظیم کرنے کی ہے۔ اور ہاتھوں کو چومنے کے لیے جھکنا یہ اللہ جل وعلا کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ بارگاہ الہی میں یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ جل وعلا جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ اللہ جل وعلا کا کوئی جسم نہیں ہے کہ اسے چومنا ممکن ہو، والعیاذ باللہ۔ اللہ کی ذات کو چومنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ سلام کرتے وقت یا مصافحہ کرتے وقت بلا ضرورت جھکنا اگر عبادت کی نیت سے ہو تو شرک ہے، اور اگر تعظیم کی نیت سے ہو تو حرام و گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ جو عمل اللہ جل وعلا کی بارگاہ کے لیے خاص ہو غیر اللہ کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی ہاتھ چومنے کے لیے جھکے تو یہ عمل نہ حرام ہے نہ شرک ہے بلکہ جائز و مستحب ہے، کیونکہ مخلوق کے چومنے کے عمل کی نسبت اللہ جل وعلا کی ذات کے لیے ممکن ہی نہیں۔ تو جب اللہ جل وعلا کو چومنا ممکن ہی نہیں تو یہ عمل بارگاہ الہی کے لیے خاص کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، شرک کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا۔ تو یہاں پر کس کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جا رہا ہے؟ جب چومنے کا عمل اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں ممکن ہی نہیں تو غیر اللہ کو چوم کر ہم کس کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ شرک تو اس صورت میں ہوتا ہے نا کہ اگر اللہ جل وعلا کو چومنا ممکن ہوتا اور یہ عمل اللہ جل وعلا کی بارگاہ کے لیے خاص بھی ہوتا، پھر کوئی مخلوق کو الہ مان کر، واجب الوجود مان کر عبادت کی نیت سے چومتا تو پھر کہا جاتا کہ فقط اللہ کو چومنا جائز ہے، عبادت کی نیت سے غیر اللہ کو چومنا شرک ہے۔ اب غیر اللہ کو چوم کر تم نے اس عمل میں غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنا دیا، تو اس صورت میں اپنے بزرگوں، اپنے استاد، اپنے شیخ، اپنے والدین کے ہاتھ پاؤں چومنا شرک ہوتا۔ جب اللہ جل وعلا جسم سے پاک ہے، اللہ جل وعلا کو چومنے کو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، اللہ جل وعلا کو چومنا ممکن ہی نہیں ہے، تو یہ عمل اللہ کی بارگاہ کے لیے خاص ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب اللہ کی مخلوق کے ہاتھ چومنے والے کو مشرک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ کس کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہا ہے اور کس عمل میں شریک ٹھہرا رہا ہے؟ کس قدر جہالت اور بیوقوفی کی بات ہے۔ تو احترام و تعظیم کی نیت سے اپنے والدین، اپنے شیوخ، اپنے استاد کے ہاتھ کو چومنا یہ شرک کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جھکنا اور سجدہ یہ صرف اللہ جل وعلا کی بارگاہ کے لیے خاص ہے۔ اب کوئی اگر اپنے والدین، استاد یا شیخ یا کسی بڑے کے آگے جھکے تو اگر وہ عبادت کی نیت سے جھکتا ہے تو وہ مشرک ہے، اور اگر تعظیم اور احترام کی نیت سے جھکے تو وہ حرام و گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ لیکن احترام و تعظیم کی نیت سے چومنے کے لیے جھکنا یہ نہ حرام ہو سکتا ہے نہ شرک ہو سکتا ہے۔
ہاں اگر اسے شرک سمجھنے والا اگر مجسمہ کی طرح اللہ جل وعلا کے لیے انسانوں جیسے ہاتھ اور مخلوق کی طرح پاؤں اور دیگر اعضاء کا اعتقاد رکھتا ہے علیاذ باللہ، تو اسے میری کتاب سبحان الرحمن عن الجسم والجہت والمکان کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ اس کتاب میں فقیر نے ماضی کے مجسمہ اور مشبہ اور مجسمہ زمانہ کا مدلل رد کیا ہے الحمدللہ۔ لیکن دور حاضر کی یہ لوگ جب ان سے پوچھا جائے کہ کیا تم اللہ جل وعلا کے لیے انسانوں جیسے ہاتھ اور اللہ جل وعلا کے لیے پاؤں کا اعتقاد رکھتے ہو، اور کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ جل وعلا کے پاؤں اور ہاتھوں کو چومنا ممکن ہے علیاذ باللہ، تو یہ فوراً کہتے ہیں کہ استغفر اللہ، ہم تو ایسے عقیدے کو کفر مانتے ہیں، ہمارے نزدیک تو یہ کفر ہے۔ تو جب تم اللہ جل وعلا کی ذات کو چومنا ممکن ہی نہیں سمجھتے تو اللہ کے بندوں کے ہاتھ پاؤں چومنے کو شرک کیسے کہتے ہو؟ چومنے والے نے کس کو کس طرح اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے، کبھی تم نے اس کے بارے میں سوچا بھی ہے؟ تم اپنی جہالت کی بنیاد پر ایک مؤمن کو مشرک و کافر کہہ رہے ہو۔ ایسے نادانوں کو پیار سے سمجھایا جائے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی مخلوق مانتے ہو؟ یقیناً مخلوق ہیں، تو اگر مخلوق کے ہاتھ پاؤں چومنا شرک ہوتا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اور پاؤں کو کیوں چومتے؟ اس حوالے سے متعدد صحیح احادیث پیش کی جا سکتی ہیں۔ امام ابو داؤد اپنی سنن میں، امام بخاری الادب المفرد میں، امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں حضرت زار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، قال لما قدمنا المدینة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم ورجليه۔ حضرت زار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو تیزی سے اپنی سواریوں سے اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ بھی چومنے لگے اور پاؤں بھی چومنے لگے۔ اب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چومنے پر یہ شرک کا فتویٰ تم صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات پر بھی لگاؤ گے؟ اور یہ نادان اپنی جہالت کی وجہ سے یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اگر کسی مسلم کو مشرک کہہ دیا تو یہ خود کافر ہو جائیں گے، جیسے کہ میں نے پہلے وضاحت کی کہ مشرک کافر ہوتا ہے۔ کسی بھی کلمہ کو مسلمان کے نظریات، اعتقادات اور اعمال کی حقیقت کو سمجھے بغیر بات بات پر مشرک کہہ دینا یہ تکفیر مسلمین ہے۔ تم مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہو، یہ اس قدر خطرناک ہے کہ آپ کو علم ہی نہیں ہوگا اور آپ خود کافر ہو چکے ہوں گے، دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہوں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کفر الرجل اخاه فقد باء بها احدهما، جب ایک آدمی دوسرے کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے، ان کان کما قال والا رجعت علیہ، جسے کافر کہا اگر وہ اس کا اہل ہے، مستحق ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ کافر کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ آپ تو اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی کم علمی اور بے وقوفی کی وجہ سے، یا کسی ہاتھ پاؤں چومنے والے کا تمسخر اڑانے کی خاطر یا دوستوں میں نمبر بنانے کی خاطر گپ شپ میں کہہ رہے ہوں گے کہ ارے یہ ہاتھ چومنے والے، یہ شرک کرنے والے ہیں، یہ مشرک ہے، فلاں تو ہے ہی مشرک، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ یاد رکھو، مشرک کافر ہوتا ہے، کافر۔ آپ اپنی جہالت کی بنیاد پر کسی مومن کو کافر کہہ رہے ہیں، آپ کو شاید علم ہی نہ ہو اور آپ اپنی ایمان کی دولت سے محروم ہو چکے ہوں۔ ایک مومن کو مشرک کہہ کر آپ خود کافر ہو چکے ہوں اور آپ کو اس بات کا علم ہی نہ ہو۔ اگر ماضی میں ایسا کیا ہے تو فوراً توبہ کر لیجیے، فوراً تجدید ایمان کر لیجیے، کلمہ طیبہ پڑھ لیجیے۔ اب یہ تو ایک ایکسٹریم ہے جنہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کسی کو مشرک کہنا کس قدر خطرناک ہے۔ دوسری جانب وہ نادان لوگ ہیں جو ہاتھ چومنے کی نیت کے بغیر یا کسی اور ضرورت کے بغیر فقط ادب و تعظیم کے لیے جھک کر سلام کرتے ہیں، وہ بھی اس گناہ کبیرہ سے فوراً توبہ کر لیں، یا تو ہاتھ چومنے کے لیے جھکیں یا بالکل سیدھے کھڑے ہو کر سلام و مصافحہ کریں۔